اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پاکستان کے ایٹمی میزائلوں نے بھارت کی نیندیں اڑا دیں۔ پاکستان کے ایٹمی ٹیکنیکل میزائل بھارت کو کہاں سے اور کس طرح نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، 70 کی دہائی میں شروع ہونے والا پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایٹم بموں کے ساتھ ساتھ ایٹمی میزائلوں سے بھی لیس ہو چکا ہے۔ پاکستان اپنے دفاع میں ہزاروں میل دور بیٹھے دشمن کو بھی بڑی مہارت سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ آپ شاید یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے پاس اب ایسا ایٹمی میزائل بھی موجود ہے جس کی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس بھی نہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے کی دھمکیاں تو دیتا ہے، مگر بھارت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی میزائل اور ٹیکنیکل ہتھیار موجود ہیں جو چند سیکنڈ میں بھارت کا غرور خاک میں ملا سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی میزائل موجود ہیں وہ دنیا کی جدید ترین ایٹمی ٹیکنالوجی سے لیس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پاس امریکہ سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار نصر ٹیکنیکل میزائل موجود ہے جو بھارت کو بدترین سبق سکھا سکتا ہے۔ پاکستان کا 60 کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکنیکل میزائل ایک ایسا جوہری میزائل ہے جس میں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، جبکہ حطف میزائل نامی خطرناک ہتھیار ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حطف وہ میزائل ہے جو لانچ کرنے والی وہیکل سے ایک سے زائد میزائل داغ سکتا ہے۔ اسی طرح غزنوی ہائپر سونک میزائل جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے، اس کی رینج 290 کلومیٹر ہے، جبکہ ابدالی بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا سپر سونک میزائل ہے۔ اس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ پاکستان کا سب سے خوفناک میزائل غوری میڈیم رینج کا وہ میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور 700 کلو گرام وزن اٹھا کر چند سیکنڈ میں 1500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ دوسری جانب شاہین 1 بھی ایک سپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 750 کلومیٹر تک روایتی اور جوہری مواد لے جا سکتا ہے۔ پاکستان کا غوری 2 ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہو چکی ہے، تو اس کے ساتھ ہی شاہین 2 زمینی بیلسٹک سپر سونک میزائل کی رینج بھی 2000 کلومیٹر تک بڑھائی جا چکی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسدانوں نے دشمن کی آخری سرحد تک مار کرنے کے لیے اب شاہین 3 میزائل کا ورژن بھی پاک فوج کے سپرد کر دیا ہے۔ شاہین 3 کی پہنچ 2750 کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب رینج میں آ گیا ہے۔ یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ پاکستان نے رات کی تاریکیوں میں حملہ کرنے کی جرات کرنے والے دشمنوں کا بھی بندوبست کر دیا۔ پاکستانی فوج کے پاس ابابیل نامی میزائل بھی موجود ہے۔ ابابیل میزائل نظام پاکستان کے دفاعی نظام کے تیز ترین محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔ ابابیل میزائل نظام ایک وقت میں کئی ایٹم بم لے جا سکتا ہے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کے یہ وقفے سے ایٹم بم گراتا ہے۔ ہر ایٹم بم کا ہدف مختلف ہوتا ہے اور ہر ایٹم بم آزادانہ طور پر اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ گویا اس پر نصب ایٹم بم ایسے سمارٹ ایٹم بم ہوتے ہیں جو مطلوبہ بلندی سے گرائے جانے کے بعد نہ صرف اپنے اہداف کی جانب آزادانہ طور پر بلکہ میزائل شکن نظام کو چکمہ دینے کے لیے ذہانت سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کو میزائل سازی کی اصطلاح میں میزائل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل اور انٹیلیجنٹ ری انٹری وہیکل یعنی کہ MIRV قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صلاحیت ہے جو صرف امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس کے پاس ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی کا حامل دنیا کا 6واں ملک بن چکا ہے، جبکہ ایٹمی بم کی صلاحیت رکھنے والا ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 7واں ہے۔ تاہم ایٹمی ٹیکنالوجی میں برتری کے اعتبار سے پاکستان بھارت سمیت کئی ملکوں سے اوپر ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کا بدترین دشمن بھارت اگر پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستان کے میزائل کتنی دیر میں بھارت کو جہنم کی آگ کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایٹمی ہتھیار لے جانے والے میزائل بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کہلاتے ہیں۔ اسے بنیادی طور پر ایٹمی ہتھیار لے جانے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے۔ اگرچہ روایتی کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار لے جانے کے لیے بھی اس میزائل کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر انہیں صرف ایٹمی ہتھیاروں کو لے جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔
जदीद तरीन बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल एक से ज़ायद एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अहदाफ पर गिराया जा सकता है। उनकी मुख्तलिफ इकसाम दरमियानी रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल, कम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल और टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स की इंतहाई रफ्तार 6 से 7 किलोमीटर फी सेकंड होती है। पाकिस्तान के सरहदी शहर लाहौर से भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का फासला 412 किलोमीटर है, यानी लाहौर से चलाया गया बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन 1 मिनट 3.5 सेकंड बाद दिल्ली में होगा। इसी तरह लाहौर से दागे गए मिसाइल को पूरे भारत के ऊपर से उड़ते हुए उसके मशरकी सरहद पर वाक़े कोलकाता शहर को निशाना बनाना हो तो उसके लिए तकरीबन 4.5 मिनट दरकार होंगे। लाहौर से कोलकाता का फासला 1705 किलोमीटर है। जनूब में भारत का दूर दराज तरीन सरहदी शहर कन्याकुमारी है, जिसका लाहौर से फासला 2628 किलोमीटर है, यानी लाहौर से भारत के जनूबी कोने तक मिसाइल 6.25 मिनट में पहुंचेगा। जी नाज़रीन,